اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ماہ رمضان گزر چکا، ماہ شوال شروع ہو چکا، لیکن ماہ رمضان کی بازگشت ابھی تک با ایمان لوگوں کے پاکیزہ ذہان میں باقی ہے. لگتا یوں ہے کہ ماہ رمضان رحمان کا مہینہ اور ماہ شوال معاف کیجیے گا شیطان کا مہینہ. ماہ رمضان عبادت کے لیے، ماہ شوال شرارت کے لیے. ماہ رمضان میں انسان دن میں روزے رکھتا ہے اور حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے. ماہ شوال میں نہ روزے رکھتا ہے انسان اور نہ ہی حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، حالانکہ اس کو تربیت دی گئی تھی کہ بوقت ضرورت تمہیں حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے. اور یہاں مومن حرام سے بھی نہیں بچ رہا. ادھر شب قدر کی تلاش میں رات کو مصلی پر قیام اور شوال میں گلی کے نکڑ پر رات کے 2 بجے تک قیام. شب قدر میں حجابات ہٹ جایا کرتے تھے اور تجلیات الہی کا نظارہ ہوا کرتا تھا، اور گلی کے نکڑ پر بے حجاب عورتوں کا. ماہ رمضان میں اعتکاف کسی مسجد میں کسی کونے میں کیا جاتا اور وہاں ڈیرا ڈالا جاتا شب و روز. شوال میں کسی فارم ہاؤس یا بیچ کا انتخاب کیا جاتا اور وہاں پہ ڈے یا نائٹ اسپینڈ کی جاتی. کہاں کے روزے، کہاں کی نمازیں. 4 دن کی زندگی ہے، انسان جی لے. اس کے بعد جن ہاتھوں میں تسبیح ہوا کرتی تھی اور دن مصلی پر بیٹھے بیٹھے گزر جایا کرتا تھا، آج ان ہاتھوں میں ریموٹ کنٹرول اور صوفے پہ لیٹے لیٹے دن گزر جاتا ہے. کہاں کے روزے، کہاں کی نمازیں. وہ انسان بھلا مانس تقوی کا، زہد کا پیکر نظر آیا کرتا تھا، شوال میں وہی انسان خود غرضی کا پیکر نظر آتا ہے. کچھ لوگ تو ایک قدم بڑھ کر ماہ رمضان کے جانے کی خوشی مناتے ہیں چاند رات کو، اور جب پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم تو عید کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک بریکنگ نیوز پچھلے دنوں سنی ہوگی کہ فرانس کے شہر نائس میں ایک ٹرک ڈرائیور نے پرہجوم جگہ پہ ٹرک چڑھا دیا، اور اب تک کی خبروں کے مطابق 200 افراد یا 100 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. اچھا، یہ ہمارے ساتھ ہر سال ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم پڑتا، ہمیں نہیں معلوم چلتا. ہر چاند رات کو ہم بھی جشن آزادی مناتے ہیں، اپنا نہیں شیطان کا. بیچارہ 30 مہینے کی قید سے آزاد ہو کر آیا ہے، اس کو ریسیو کر لیں. کوئی شاپنگ سینٹر چلا جاتا ہے، کوئی کسی پارک کا رخ کرتا ہے، کوئی کسی ریسٹورنٹ کا، اور کوئی گھر میں محفلیں سجا لیتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ شیطان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں؟ تو جو اس محفل میں ہو رہا ہوتا ہے، موسیقی، مکس گیدرنگ، لہو و لعب، اہانت مومن، اسراف، جو بھی، اس سے یہی لگتا ہے کہ ایسے شخص کو خوش کرنے کی
تیاری میں یا اعمال میں لوگ مگن ہیں جو خدا کا دشمن ہے۔ تو دیکھا جائے چاند رات کو جشن آزادی منانے والے، شیطان کی جشن آزادی منانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ شیطان بھی مادیت پرستی کے ٹرک پہ سوار ہو کر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں خود غرضی کی گن ہے، اور وہ آ کر آپ کے ساتھ ہلہ گلہ نہیں کرے گا بلکہ آپ کے تقوی کو کچلنے آ رہا ہے۔ اور یوں نہ صرف لوگ کچلے جاتے ہیں بلکہ ان کا تقوی بھی کچلا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا تقوی لقوہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سال بھر منہ ٹیڑھا رہتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، کیوں؟ دوسرے لوگوں کے منہ بھی ٹیڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب شہر میں سارے کانے ہوں تو 2 آنکھوں والوں کو شہر سے نکال دیا جاتا ہے، یا برا بھلا کہا جاتا ہے، یا بیمار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب شہر میں کسی کا تقوی نہ بچے اور تقوی لقوے میں تبدیل ہو جائے تو کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ ہاں، صرف ان صاحب معرفت لوگوں کو کہ جو پہچان رکھتے ہیں نیکوکاروں کی اور گناہ گاروں کی۔ ورنہ آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ مومن کا یا فاسق کا اصل چہرہ آسمان میں ملائکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو جتنی نیکیوں کے ساتھ ہوگا اتنا چہرہ نورانی ہوگا، اور جو جتنی بدکاریوں یا گناہوں کے ساتھ ہوگا اتنا ہی اس کا چہرہ بدصورت اور مسخ شدہ ہوگا۔ بہرحال اس منظر نامے میں ایک شخص کہ جس پہ ہم کو بہت رحم آتا ہے وہ ہے خالص مومن۔ شوال کے مہینے میں چاند رات میں مومن کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ایمپریس مارکیٹ میں کسی کی جیب کٹ جائے، اور وہی مہینے کی 1 تاریخ کو۔ اگر ایسے شخص کی جیب کٹ جائے جو سال بھر کی کمائی لے کے جا رہا ہو، بونس لے کے جا رہا ہو، تو غم کے مارے پاگل ہو جائے گا۔ تو مومن بیچارہ اپنی پھٹی ہوئی جیب لے کے گھوم رہا ہوتا ہے کہ کس نے میری جیب کاٹی، اور لوگ اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اس شہر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، تمہیں نہیں معلوم، تمہیں تو ہوش سے نکلنا چاہیے تھا۔ بہرحال لوگ یہ کہتے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں کیا کہ تقوی شہر سے، لوگوں کے دلوں سے اس طرح غائب ہوتا ہے جیسے دکانوں سے پھینی۔ دکاندار کے پاس جا کے پوچھے پھینی ہے، کہے گا پاگل ہو گئے ہو کیا، رمضان ہے یا شوال ہے، تمہیں نہیں معلوم رمضان گزر چکا؟ اچھا۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان کے بعد اگر کوئی مصلی پہ شب بیداری کرے یا روزے رکھے تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو کیا، خیریت تو ہے، رمضان تو گزر چکا۔ تو ماہ رمضان کی عبادت کا تسلسل اگر کوئی جاری رکھے تو لوگ اس کو بے وقوف کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں جیسے کوئی پھینی کھا رہا ہو، کھجور کھا رہا ہو، یا پکوڑے کی فرمائش کر رہا ہو۔ بہرحال لیکن ایک مومن یا مومنات میں سے کوئی فرد غور سے اس بات پہ تفکر کرے کہ کیا وجہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد کا تقوی ایک دم سے ہوا میں پانی کی تبخیر کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہوگا، کوئی سبب، کوئی وجہ، کوئی دلیل۔ تو ایک شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم کو نہیں معلوم کہ حدیث رسول ہے کہ لوگ اللہم صلی تم کو نہیں معلوم کہ رسول کی حدیث ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ فقط ماہ رمضان میں عبادت کریں گے۔ لیکن کیا یہ دلیل کافی ہے اس بات کے لیے کہ ہم اپنی بداعمالیوں کو جاری رکھیں، اپنے گناہوں کو جاری رکھیں، اپنی نیکیوں کو کرنا بند کر دیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ حدیث رسول میں تو یہ بھی ہے کہ لوگوں میں ایک زمانہ آئے گا کہ جب قاتل کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں کیوں قتل ہوا، تو کیا قتل کرنا جائز ہو گیا؟ اس طرح تو ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے جن لوگوں نے ابو ذر غفاری کو ربضہ جلا وطن کیا اور یہ حدیث رسول بطور دلیل پیش کی کہ ابو ذر زندہ اکیلا جیے گا، اکیلا مرے گا اور اکیلا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس طرح تو ان لوگوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ جنہوں نے عمار یاسر کو قتل کیا، یہ کہہ کے قتل کیا
کہ جو شخص ان کو ہمارے سامنے لایا تھا وہی ان کا قاتل ہے۔ بہرحال ہم سے یہاں پر غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ رسول کی اس خبر کو حکم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ رسول نے خبر دی تھی کہ ایسا ایسا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خبر جو ہے وہ اچھی ہے اور اس کو کرنا چاہیے اور یہ کام میرے ہی ہاتھوں سر انجام دینا چاہیے اور یہ اعزاز مجھے ہی ملنا چاہیے، اس گناہ کا کارنامہ میرے ہی جو ہے اعمال نامے میں لکھا جائے۔ یہ تو ایک بات ہوگی کہ رسول کی دی گئی خبر میں اور رسول کی دیے گئے حکم میں فرق ہوتا ہے۔ اب آئیے اگر ہم سنجیدگی سے اس بات پہ غور کریں کہ ماہ رمضان کے بعد ماہ رمضان کا تقویٰ کہاں چلا جاتا ہے، تو تفکر کرنے والے، تدبر کرنے والے، اپنا احتساب کرنے والے اس کی وجوہات بتلاتے ہیں۔ پہلی وجہ غفلت کے منابع، مصادر، ماخذ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ انسان کی منٹ منٹ، گھنٹے گھنٹے، دن بدن توجہ ہٹ جاتی ہے اپنے ہدف سے۔ بڑا اچھا موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی ہوا تو اس غفلت کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی کہ غفلت کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ غفلت کے علاوہ جو ایک وجہ جو تقریباً تمام ہی گناہوں کی وجہ ہے اور نیکی کے نہ کرنے کی وجہ ہے، وہ تجاہل، جاہلیت یا جہالت۔ انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہے، وہ تو بس دیکھتا ہے کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں میں بھی روزہ رکھ لوں، لوگ شب داری کر رہے ہیں میں بھی شب داری کر لوں، لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں میں بھی اعتکاف میں بیٹھ جاؤں، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں میں بھی قرآن۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ ٹریننگ ہے، خود سازی کا ایک پروگرام ہے جس کا عملی مظاہرہ تم کو بعد میں کرنا ہے۔ دیکھا جائے تو ایک طرح سے رمضان کے جانے کی خوشی بھی ہونی چاہیے۔ مثلا ایک پہلو نکلتا ہے، علماء علام نے نکالا ہے، مثلا کیسے؟ ایک ڈاکٹر جب اپنی تعلیم مکمل کر کے ہاسپٹل یا کلینک جوائن کرتا ہے تو مجھے بتائیے اس کو زیادہ خوشی کب ہوگی؟ جب وہ میڈیکل کالج میں آیا یا ڈاکٹر بن کے اس نے لوگوں کی خدمت کی، جب خدمت شروع کی اس نے۔ اسی طرح ایک فوجی جس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ورزش کروائی جاتی ہے، دن رات سخت کوشش سے گزارا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اب وقت جنگ آ گیا ہے، اب تمہیں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو مجھے بتائیے ایک فوجی کو ٹریننگ کرتے ہوئے زیادہ خوشی ہوئی ہوگی یا میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھاتے ہیں؟ یقیناً اپنے جوہر دکھاتے ہوئے۔ تو ماہ رمضان ایک خود سازی کا مہینہ ہے، ایک ٹریننگ کیمپ ہے۔ اس کے بعد آپ کو ان صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کرنا ہے۔ بھئی ماہ رمضان میں تو شیطان بند تھا، اگر آپ نے نیکی کی تو کیا کمال کیا؟ ماہ رمضان میں تو سب روزے رکھ رہے تھے، اگر آپ نے روزے رکھے تو کیا کمال کیا؟ ماہ رمضان میں روزے رکھنا واجب تھا، نہیں رکھیں گے تو سزا ملے گی، اس ڈر سے آپ نے روزے رکھ لیے۔ ماہ رمضان کے بعد روزے رکھنا، عبادت کرنا مستحبات میں سے، کوئی نہیں روزے رکھ رہا آپ روزے رکھ رہے ہیں، کوئی شب داری نہیں کر رہا آپ شب داری کر رہے ہیں، کوئی ذکر الہی نہیں کر رہا آپ ذکر الہی میں مصروف ہیں، بالکل اس طرح جیسے رمضان میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ماہ رمضان کے سچے دعویدار محبان ہیں، آپ کو محبت تھی ماہ رمضان سے، جبھی تو آپ نے ماہ رمضان کی یادوں کو اس کے اعمال کے تسلسل سے جاری رکھا ہوا ہے کہ ماہ رمضان مجھے پسند ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھو میں اب تک روزے رکھ رہا ہوں، ماہ رمضان کے آنے سے مجھے خوشی ہوئی تھی، کیوں؟ دیکھو اس کی دلیل یہ ہے کہ میں اب بھی شب داری میں مصروف ہوں، میں اب بھی گناہوں سے بچ رہا ہوں، اب بھی میں حلال و حرام کا فرق رکھ رہا ہوں۔ ایک اور وجہ جو لوگ بتلاتے ہیں علماء اعلام عبادت سے کنارہ کشی کی، وہ ہے خود غرضی۔ آج کل کے ماحول میں لوگوں میں خود غرضی اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا نہیں سوچتے کہ دوسرے کا نقصان ہو جائے گا، دوسرے کو تکلیف پہنچے گی، دوسرے کو رنج ہوگا، بس اس کو یہ فکر ہے کہ مجھے فائدہ ہو، مجھے راحت ملے، میری خواہش، میری تمنا پوری ہو جائے۔ تو خود غرضی ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کا مظاہرہ ہمیں خود ماہ رمضان میں بھی نظر آتا ہے۔ بعض اوقات خود غرضی
کہ ضد ایثار ہے. خود غرضی کیا ہے؟ آپ اپنے فائدوں کو دیکھیں، اور ایثار کیا ہے؟ آپ دوسرے کے فائدوں کو دیکھیں. چنانچہ اسی عنوان کو آج کی نشست کا موضوع ہم نے قرار دیا ہے، اور اس موضوع کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس موضوع یعنی ایثار کے 10 مراحل ہوں گے. پہلا مرحلہ یعنی مقدمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے. دوسرا مرحلہ ایثار کے معنی، یعنی ایثار کے معنی کیا ہیں اصطلاحی، اور اس کی ضد کیا ہے. تیسرا مرحلہ ایثار کی معنویت یا ایثار کی فضیلت ائمہ اطہار کی روایتوں کی روشنی میں. چوتھا مرحلہ ایثار اور قرآن ایثار کی دعوت دیتے ہوئے کیا کہتا ہے. پانچواں مرحلہ ایثار اور اہل بیت کی سیرت طیبہ سے چند مثالیں، چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. چھٹا مرحلہ اصحاب کا ایثار، اصحاب رسول، اصحاب ائمہ کس طرح ایثار کے پتلے تھے اور انہوں نے اپنے سے بہتر لوگوں کی کس طرح پیروی کی. ساتواں مرحلہ اغیار کا ایثار، اغیار یعنی نان مسلمز، جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی وہ ایثار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں، کیسے، اس کا انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا. آٹھواں مرحلہ ایثار اور ہمارا رویہ، یعنی ایثار ہونا چاہیے، ہم نہیں کرتے، اور اس کے بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کا کچھ منظر نامہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. نواں مرحلہ ایثار اور ہمارا وظیفہ، رویہ کچھ اور ہے، وظیفہ کچھ اور ہے، ان میں کیا فرق ہے، اور اپنے رویے کو حقیقی وظیفے میں کس طرح تبدیل کرنا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. اور آخری مرحلہ کلام آخر. خدا سے دعا ہے کہ ان تمام مراحل سے گزرنے کی نہ صرف ظاہری طور پہ بلکہ باطنی طور پہ، عملی طور پہ توفیق عطا فرمائے. ایک درود پر دے محمد والے گفتگو کا دوسرا مرحلہ مقدمے کے بعد ایثار کے معنی. ایثار عربی گرامر کے اعتبار سے ثلاثی مزید فی کے باب افعال کا مصدر ہے، بروزن افعال یا اکرام. ایثار کے معنی ہیں دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا. ایثار کے کیا معنی ہیں؟ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، یعنی جو میرے پاس ہے، مجھے جس کی ضرورت ہے میں دوسروں کو دے دوں، اور دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سے زیادہ اہم جانوں. یہ ہے ایثار. عربی میں ایک قول ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانیں. انشاءاللہ ایثار پہ گفتگو ہوگی، لیکن اگر ایثار کی ضد جو کہ زیادہ عام ہے، عام چیز زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، ایثار کی ضد جو کہ زیادہ عام ہے، اگر اس کو آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ اس کو الٹا کرنے سے ایثار سمجھ میں آ جائے گا. ایثار کی ضد ہے خود غرضی. خود غرضی کیا ہے؟ اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پر مقدم کرنا، الٹا بالکل. ایثار میں دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ مقدم کیا جاتا ہے، اپنی ضرورت پر ترجیح دی جاتی ہے، ٹاپ پرائرٹی دی جاتی ہے دوسروں کی ضرورت کو. اور خود غرضی میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پہ ترجیح دیتا ہے. مجھے کیا چاہیے، میری کیا خواہش، میری کیا تمنا، میرا کیا ہدف، میرا کیا خواب، اس چکر میں لوگوں کا نقصان ہو جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. خود غرضی. مثلاً ایک ڈاکٹر ہاسپٹل میں بیٹھ کر، کلینک میں بیٹھ کے وہ یہ دیکھتا ہے کہ مریض میری فیس دے سکتا ہے کہ نہیں.
تو میں اس کا آپریشن کروں گا، چاہے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں۔ تو ڈاکٹر کو اپنی فیس کی پرواہ، اپنی ضرورت کی زیادہ فکر بنسبت مریض کی ضرورت کے۔ ایک دکاندار لالچ میں اپنے خریدار کو وہ چیز پکڑا دیتا ہے کہ جو وہ نہیں مانگ رہا، پیکنگ کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، یا مٹیریل کچھ اور ہے، جب گھر جا کے ہم اس کو مثلاً کپڑے کی مثال اگر لیں دھوتے ہیں تو کچھ اور بن جاتا ہے۔ دکاندار کو معلوم ہوتا ہے لیکن وہ اس سے روگردانی کرتا ہے اپنی لالچ کے لیے، اپنے 2 پیسے کے فائدے کے لیے۔ یہ خود غرضی ہے۔ پولیس والا موٹر بائک والے کو روک لیتا ہے اور اس سے 100 روپے لے لیتا ہے کسی طرح ناجائز طور پر، جو اس بیچارے کا دن بھر کا خرچہ ہے، یا اس کو پیٹرول ڈلوانا ہے مثلاً بائک میں۔ وہ چیختا رہتا ہے، چلاتا رہ جاتا ہے، منتیں کرتے رہ جاتا ہے، لیکن پولیس والا اپنی جیب گرم کرنے کے لیے دوسروں کی جیب خالی کر دیتا ہے۔ یہ خود غرضی۔ اس کا الٹا کر لیں تو آپ کو ایثار نظر آئے گا۔ اب آئیے ہماری گفتگو کے تیسرے مرحلے، یعنی ایثار کی معنویت یا ایثار کی فضیلت کی طرف۔ دیکھیں، اسلام وہ مذہب ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کے اندر صفات حسنہ پیدا کرے، اچھی صفات پیدا کرے۔ چنانچہ بہتر سے بہتر صفات لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تحریر کی صورت میں یعنی قرآن، اور عملی صورت میں یعنی اہل بیت، تاکہ انسان اپنے اندر اس کو خوب سے خوب تر بنائے۔ اور جتنی زیادہ بہتر صفات کا حامل ہوگا وہ شخص اتنا ہی درجہ بلندی پر فائز ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ ایثار کو اعلیٰ ترین صفات کا جزء لازمی قرار دیا گیا ہے، کہ اگر اعلیٰ ترین صفات میں سے ایثار کی صفت کو منہا کر دیا جائے، نکال دیا جائے، تو گویا وہ صفت خالی ہو جائے گی، گویا وہ صفت بلند ترین مقام سے گر کر نچلے ترین مقام پر آ جائے گی۔ مثلاً ایک صفت ہے زہد، کتنی بڑی صفت ہے، یعنی دنیا سے بے نیازی، لوگوں سے بے نیازی، فقط خدا سے لو لگانا۔ حب دنیا کی ضد ہے زہد، اور حب دنیا کیا ہے؟ تمام گناہوں کی چابی، تمام گناہوں کا سرچشمہ کہا گیا روایت میں۔ تو حب دنیا کی ضد زہد، اور زہد اعلیٰ ترین صفات میں سے ہیں، لیکن زہد کی زینت ایثار کو قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بحار الانوار میں رسول سے ایک حدیث منقول ہے، زینت الزہد الایثار، یا الایثار و زینت الزہد، ایثار زہد کی زینت ہے۔ دیکھیں، ایک شخص میلا کچیلا، بدبودار، گندے کپڑے پہن کر آپ کے پاس بیٹھ جائے، چاہے وہ آپ کا جاننے والا رشتہ دار بلکہ آپ کی اولاد ہی میں سے کوئی کیوں نہ ہو، آپ فوراً اس کو دھکا دے دیتے ہیں، پش کر دیتے ہیں، اس کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں، بھئی جاؤ جا کے نہاؤ، کپڑے صحیح سے پہنو، اور کیا بدبو آ رہی ہے تمہارے اندر سے۔ تو زہد اس وقت تک خوبصورت نظر نہیں آ سکتا، اس میں وہ تازگی نہیں آ سکتی، اس میں وہ طاقت و توانائی نہیں محسوس کی جا سکتی، جب تک زہد ایثار سے آراستہ و پیراستہ نہ ہو۔ زہد خود ایک بہت بڑی صفت، لیکن زہد کو ایثار سے جب نتھی نہ کیا جائے، جب تک زہد ایک بدصورت صفت بن کے رہ جاتی، جس کی خوبصورتی ایثار سے ظاہر ہوگی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، غرض الحکم میں فرماتے ہیں، الایثار غایت الایمان، ایثار ایمان کی انتہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، ایمان ہی تو سب کچھ ہے ہمارا۔ ایک ایمان نکال دیا جائے اور آپ تقوی کے، نیکیوں کے اور اچھی صفات کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچ جائیں،
کوئی فائدہ نہیں. نان مسلمز چاہے جتنی ہی نان مسلمز کیا ولایت کے غیر حامل افراد جتنی ہی نیکیاں کر لیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے جب تک اسلام نہ قبول کر لیں, جب تک ولایت پر ایمان نہ لیں. رسول نے جب مولا سے کہا تھا کہ میرے بعد تمہارے اوپر بڑی مصیبتیں آئیں گی, تو مولا نے یہ نہیں پوچھا کیسی مصیبتیں, کس شدت کی مصیبتیں, کون لائے گا یہ مصیبتیں, کیسے کروں گا میں ان مصیبتوں کا مقابلہ. فقط ایک سوال پوچھا, کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ فقط ایک سوال. رسول نے خوشخبری دی بالکل. تو مولا نے کہا مجھے اس بات کی اب کوئی فکر نہیں, کیا مجھ پہ کیسی مصیبتیں آتی ہیں, بڑی چھوٹی, کون لاتا ہے, کوئی جب ایمان سلامت ہے تو کوئی بات نہیں. اتنی اہمیت ہے ایمان کی. کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی سعادت انسان کی کامیابی یہ ہے کہ جب دنیا سے جائے تو خاتمہ بالخیر ہو. پوچھا گیا کہ اہم ترین دعا کیا ہے؟ اکثر لوگ حج پہ جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھیں پہلی مرتبہ تو کہا جاتا ہے کہ دعا قبول ہوتی. کیا دعا؟ خاتمہ بالخیر, کہ اللہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت کرے. تو ایمان ہونا اور بات ہے اور ایمان کا کامل ہونا اور بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, کہ ایمان والو ایمان لے آؤ. کیوں کہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایمان لانے کے باوجود مومن میں کچھ کمی, کچھ کوتاہی, کچھ خطائیں, کچھ لغزشیں ہوتی ہیں جو اس کے ایمان کو مسلسل خراب کر رہی ہیں. تو اپنے ایمان کو ایثار کے ساتھ جوڑیے, انشاءاللہ آپ کے ایمان میں ایسا ایندھن بھر جائے گا کہ وہ آپ کو نہ صرف آسمان بلکہ عالم ملکوت کی سیر کروائے گا. تو ایمان کو مکمل, ایمان خود ایک بہت بڑی دولت, کامل ترین دولت, اس کامل ترین دولت کو اکمل کے مقام پر پہنچانے والا. ایک ہوتا ہے کامل اور ایک ہوتا ہے اکمل. الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا, میں نے تمہارے دین کو اکمل کر دیا, کامل سے بھی اکمل. ولایت علی دین کو اکمل کرنے والا, یعنی اس سے زیادہ مزید کوئی کاملیت نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ کو اپنے ایمان کو اکمل کے درجے پر پہنچانا ہے تو اس کو ایثار کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں السخا افضل السخا الایثار, کہ سب سے افضل سخاوت یہ ہے کہ انسان ایثار کرے. دیکھیں سخاوت ایک بہت بڑی دولت ہے. اگر ایک شخص آپ کے پاس 100 روپے مانگنے آئے, آپ 100 روپے دے دیں, اچھی بات. اگر ایک شخص آپ کے پاس کوئی برتن مانگنے آئے, آپ وہ برتن دے دیں. کوئی کپڑا مانگنے آئے, آپ کپڑا دے دیں. لیکن اگر کوئی شخص 100 روپے مانگنے آئے, 1000 روپے دے دیں. برتن مانگنے آئے, آپ اس کو کچن میں لے جائیں, جو تمہیں برتن اٹھانا ہے, جتنے اٹھانا ہے لے جاؤ. ایک جوڑا مانگے, آپ اس کو 10 جوڑے دے دیں. یہ کہتے ہیں سخاوت, اور بہت بڑی صفت ہے سخاوت. لیکن آپ کے پاس جوڑا تھا, آپ نے دے دیا, اس کی ضرورت نہیں تھی. اضافی برتن تھے, آپ کو ضرورت نہیں تھی, آپ نے دے دیے. پیسے پڑے ہوئے تھے, کسی کام کے نہیں, آپ نے دے دیے. لیکن ایک ہی جوڑا ہو, ایک ہی برتن ہو, 100 روپے یا چند پیسے ہوں جو آپ کے دن بھر کا خرچہ ہو, اور وہ دے دیں. یہ ہے ایثار. سخاوت اپنی جگہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی توفیق خداوندی ہے, بہت بڑی صفت ہے. حاتم طائی کی اولاد کی رسول اللہ نے کیوں اتنی عزت و اکرام کیا تھا, اس کے بیٹے بیٹی کی, جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا. صفت سخاوت. اگر آپ سے کہا جائے کہ حاتم طائی کا کوئی قصہ تو سنائیے سخاوت کا, فقط ایک قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے گھر کچھ مہمان آئے, کھانے کھلانے کو کچھ نہیں تھا, فقط ایک گھوڑا تھا, اسی کو ذبح کر کے کھلا دیا, اور قصے کوئی یاد نہیں. کیوں؟ اس سخاوت میں ایثار شامل ہے, اس سخاوت میں ایثار شامل ہے, اور یہ کامل ترین, اکمل ترین سخاوت ہے. جبھی اس واقعے کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز تھی آپ کے اپنے ہی استعمال کی, وہی چیز دے دی آپ نے, اور کچھ بھی نہیں بچائے. ابو ذر غفاری نے بھی یہی کیا تھا. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی بیٹی سے کہا کہ کچھ لوگ یہاں سے گزریں گے جو میری تدفین کریں گے, تو یہ جو بکری بچی ہے ہمارے پاس, ایک ہی بکری بچی تھی ان کے پاس, ربضہ میں جب جبلا وطن کیا گیا تھا, ایک ہی بکری بچی تھی,
اور لڑکی ذات ان کی بیٹی. تو اس بکری کو ذبح کر کے ان لوگوں کی مہمان نوازی کرنا جو میری تدفین کرے. کہہ سکتے تھے کہ ایک بکری ہے یہی تمہارا سہارا ہے, اس کے سہارے جی لینا یا کچھ کر لینا, معاش کا بندوبست, کھانے کا بندوبست. اسی بکری کو ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیا گیا. یہ ہے ایثار. تو سخاوت خود ایک بہت بڑی چیز ہے. ایک تو ہوتا ہے عدالت کہ جو مانگا وہ دے دیا, جس کا استحقاق تھا وہ حق پہنچا دیا اس کو. ایک ہوتا سخاوت کہ جتنا مانگا تھا اس سے زیادہ دیا. ایک ہوتا ایثار, جتنا مانگا تھا اس سے زیادہ دیا اور وہ دیا جو خود مجھے چاہیے تھا, دوسرے کے حوالے کر دیا اور اپنی ضرورت کو بھول گئے. یہ ہے ایثار. جب یہ کہا گیا ہے کہ افضل السخا الایثار, کہ ایثار افضل ترین سخاوت ہے. سخاوت خود ایک بڑی صفت, اور اس میں ایثار شامل ہو جائے تو آپ نے دیکھا تو زہد بہت بڑی صفت کا نام ہے. جب تک اس میں ایثار شامل نہ ہو وہ اپنی خوبصورتی یا اپنی اکملیت پر نہیں پہنچتا. ایمان بہت بڑی چیز نہیں, سب کچھ ہے. ایمان سب کچھ ہے ہمارے لیے, لیکن ایمان تکمیل پر نہیں پہنچتا, عروج پر نہیں پہنچتا جب تک اس میں ایثار شامل نہ ہو. سخاوت بہترین چیز ہے, لیکن جب تک اس میں ایثار نہ شامل ہو اس وقت تک وہ افضل ترین سخاوت نہیں بنتی. مولا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آزاد لوگوں کو ایثار کے ذریعے ہی غلام بنایا جا سکتا ہے. شاید عدل جس سے کیا جائے وہ آپ کا غلام نہ بنے, ہاں آپ کے گن گائے گا. شاید جس کے ساتھ سخاوت کرے وہ آپ کی تعریف کرے, لیکن پھر بھی آپ نے سخاوت کی انتہا کو نہیں چھوا, کیونکہ آپ کے پاس تھا تو آپ نے دیا, چاہے اس کی ضرورت سے زیادہ ہو. لیکن ایک فقیر آپ سے ایک روٹی کا سوال کرتا, اس کو آپ 100 روپے پکڑا دیں, یہ سخاوت ہے. لیکن 100 روپے خود جو آپ کی پاکٹ منی ہے جس میں آپ کو دن گزارنا ہے وہ دے دیں آپ, یہ کہیں گے سخاوت کا اعلیٰ ترین درجہ. یعنی ایثار کے ساتھ جب زہد, ایثار کے ساتھ جب ایمان, ایثار کے ساتھ جب سخاوت نتھی نہ ہو, نہ اس کو جوڑا جائے, اس میں آمیزش نہ ہو, یہ صفات اپنی بلند ترین مقام تک نہیں پہنچ سکتی. اور جب انسان کی زندگی میں اس کی طبیعت میں ایثار آ جاتا ہے تو پھر لوگ اس کے غلام بنتے چلے جاتے ہیں. لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ اہل بیت کہ جن کو خود ضرورت تھی, لیکن جب جنگ کے میدان سے گھر تک جاتے تو سارا مال غنیمت رستے میں تقسیم کر دیتے. یہ ہے ایثار. اور اسی طرح لوگ آپ کے غلام بنے, اہل بیت کے غلام بنے, اور اس غلامی پہ فخر بھی کیا. تو یہ ایثار کے معنی, ایثار کی معنویت یعنی فضیلت. اب چلتے ہیں قرآن کی طرف کہ قرآن اس معاملے میں یعنی ایثار کے لیے کیا فرماتا ہے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. سورہ حشر آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمَا خَصَاصَةٌ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ لوگ دوسروں کی ضرورت کو اپنے اوپر مقدم کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, دوسروں کی ضرورت پر کو اپنے نفس پر مقدم کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, چاہے وہ خود ہی کیوں ضرورت مند نہ ہو. یہ لوگ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم کرتے ہیں, چاہے خود ان کو ہی کیوں نہ ضرورت ہو. کیا پس منظر ہے اس آیت کا. ایک دفعہ ایک شخص رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا چاہیے. رسول نے ایک صحابی کو ازواج مطہرات کے حجروں میں بھیجا کہ دیکھو شاید کچھ کھانے کو ہو تو لے آؤ. ایک ایک کر کے تمام حجروں میں وہ صحابی گئے, لیکن کہیں سے کچھ نہ ملا. تو رسول نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس شخص کی مہمان نوازی کرے. کوئی نہ کھڑا ہوا, مولا علی کھڑے ہوئے.
اور کہنے لگے میں اس شخص کی مہمان نوازی کروں گا آج کی شب، اور اس شخص کو اپنے گھر لے آئے۔ گھر لا کے بی بی سیدہ سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ گھر میں فقط 2 آدمیوں کا کھانا ہے، یا شاید 1 آدمی کا کھانا۔ تو مولا نے کہا کہ بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دو اور کھانا مہمان کے لیے بھیج دو۔ مولا علی چاہتے تو تھوڑا سا بچوں کے لیے رکھ لیتے، مولا علی نے اس سے بھی بڑھ کر بات کی، کھانا سامنے رکھا ہوا اس کے ساتھ شیئر کر لیتے، کھا لیتے۔ یہ بھی نہیں چاہا کہ پتہ نہیں کتنا بھوکا ہو، 1 وقت کا بھوکا ہو، 2 وقت کا بھوکا ہو، دن بھر کا بھوکا ہو، چراغ کو گل کر دیا کہ میں 1 لقمہ بھی کیوں کھاؤں، سارا کھانا یہ کھائے یا جتنا کھا سکتا ہے کھا لے، ہو سکتا ہے شرما حضوری میں میرے چند نوالے اس کی اپنی غذا سے منہا ہو جائیں گے، اور اگر کھانا کم ہو، لوگ زیادہ تو آدمی کا منہ اتر جاتا ہے، کتنے سارے لوگ ہیں اور یہ کھائیں گے تو بچے گا کیا۔ تو مولا نے چراغ گل کر دیا تاکہ اس کو یہ، اگر مولا چاہتے تو چراغ جلا کر کہہ سکتے تھے کہ مجھے بھوک نہیں ہے تم کھاؤ، تو ایک اہانت محسوس کرتا ہے انسان کسی کے سامنے کھائے اور سامنے والا آپ کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہو، ایک ذلت محسوس کرتا ہے۔ تو مولا نے یہ کہا کہ اس کی ذلت بھی میں نہ دیکھوں۔ کہا گیا ہے نا یہ روایتوں میں کہ اگر کسی کی مدد کرو تو اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھو کہ بیچارہ وہ شرمندہ ہو اور وہ شرمندگی جو ہے اس کو مار ڈالے۔ تو مولا نے چراغ گل کر دیا اور اپنے ہاتھ چلانے لگے جھوٹ موٹ، اندھیرے میں بہرحال ہاتھ چلتا ہوا تو نظر آ جاتا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتا اس کو آیا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے، فقط ہاتھ چلا رہے۔ وہ اس طرح وہ پورا کھانا خود کھا گیا اور سیر ہو کے کھایا۔ اور جب مولا علی دوسرے دن رسول کے دربار میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری مہمان نوازی کو اللہ نے بڑا پسند کیا، اور اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسروں کی ضرورت پر اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں، اور چاہے وہ لوگ خود ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ تو یہ قرآن ہمیں نیکوکاروں کی صفت سامنے یا ایثار کا عملی مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کی عملی تفسیر خود مولا علی کی ذات۔ اب یہ اہل بیت سے کچھ نمونے دیکھا جائے تو یہ بھی اہل بیت ہی کا ایک واقعہ تھا، لیکن کیا کریں، جہاں قرآن کی بات چلتی ہے وہاں اہل بیت ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں۔ ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ اہل بیت کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ جب مولا علی کا ایثار ایسا ہو تو بی بی سیدہ کا ایثار بھی کچھ کم تو نہ ہوگا۔ بہرحال کفو تھی، ان کا جو ہے وہ بیٹر ہاف تھی، لائف پارٹنر تھی، شریک حیات تھی، اور رسول کی حدیث ہے کہ علی نہ ہوتے تو قیامت تک تمہارا کفو نہ ہوتا، اور فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کفو نہ ہوتا۔ بہرحال ایک دفعہ مولا علی نے جب بی بی کے آخری ایام تھے، ایک صندوقچی سبز حریر کی بستر کے سامنے رکھی ہوئی دیکھی۔ جناب سیدہ سے سوال کیا، یہ کس قسم کی صندوقچی ہے؟ بی بی سیدہ نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ شب عروسی کے دن، شب عروسی کے وقت یعنی شادی کی رات، میں مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک فقیر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے لباس کی ضرورت ہے۔ شادی کی رات اور دلہن عروسی کا جوڑا پہنے ہوئے، تصور کیجئے، کہاں بیٹھی ہوئی؟ بستر پہ نہیں، عبادت پر بیٹھی ہوئی، مصلی عبادت، جائے عبادت پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ لباس کا سوال کیا، اس نے بھی لباس کا سوال کیا، کھانے کا سوال کر لیتا، لباس کا سوال کیا۔ بی بی نے بی بی کے پاس 2 جوڑے تھے، ایک وہ جوڑا جو پہنتی آ رہی تھی اور ایک وہ جوڑا جو شادی کا تھا۔ عروسی جوڑا آپ کو معلوم ہے، آدھا خرچہ تو آج کل عروسی جوڑے پہ ہو جاتا ہے، 10,000 ایک زمانے میں، اب 50,000، اب لاکھ، پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچ رہی ہے۔ بہرحال تو بی بی سیدہ نے اپنا نیا جوڑا یعنی عروسی کا جوڑا اس فقیر کو دے دیا اور پرانے لباس سے اختن کر لیا۔ دوسرے دن جب رسول آئے تو رسول نے کیا کہا کہ فاطمہ تمہارا نیا جوڑا کہاں گیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بابا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو چیز صدقے میں دی جائے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، چنانچہ میں نے اپنا نیا جوڑا
فقیر کو دے دیا اور پرانا جوڑا زیب تن کر لیا۔ رسول نے کہا اگر تم پرانا جوڑا دے دیتی فقیر کو تو اس کی حاجت بھی پوری ہو جاتی اور نیا جوڑا پہن لیتی تاکہ علی خوش ہو جاتے۔ دیکھیں رسالت اپنی جگہ، معصومیت اپنی جگہ، ایک ہیومن سائیکالوجی رسول اللہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو ہماری سائیکالوجی ہے عام لوگوں کی، کہ اچھی اور کمتر چیز ہو، بہتر اور کمتر چیز ہو، خوبصورت اور عام سی چیز ہو، اور کوئی ہم سے مانگے تو ہم وہ چیز دیتے جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی، وہ چیز دیتے جو پرانی ہوتی، جو کمتر ہوتی۔ یہ ہماری اور عام ہیومن سائیکالوجی ہے۔ تو رسول نے اسی سائیکالوجی کو سامنے رکھا، حالانکہ رسول کو معلوم تھا کہ فاطمہ نے کیوں دیا ہے اور اس کا جواب بھی کیا ہوگا یہ بھی معلوم ہوگا، لیکن ہمیں بتلانے کے لیے جناب سیدہ نے کیا کہا، اور بہت خوبصورت جملہ ہے ہماری زندگیوں میں ایثار کو رائج کرنے کے لیے۔ بی بی نے کہا کہ جب میری ماں نے آپ سے شادی کی تھی اور وہ ملکۃ العرب تھی تو انہوں نے اپنی ساری دولت آپ کے حوالے کر دی تھی، اور آپ نے یہ ساری دولت ضرورت مندوں میں خرچ کر دی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ سے آپ کی قمیض تک مانگ لی، جب ساری دولت خرچ کر دی تو کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، قمیض مانگی تو آپ نے قمیض اتار کے اس کو دے دی اور خود گھر کمبل لپیٹ کے تشریف لے کر آئے۔ یعنی آپ نے افضل ترین چیز، کمبل بھی ہاتھ میں تھا، کمبل دے دیتے، چادر دے دیتے، لیکن بہتر چیز اس فقیر کے، اس حاجت مند کے حوالے کر دی اور خود جو ہے کمبل پہن کے گھر تشریف لائے۔ رسول اللہ بڑے خوش ہوئے اور ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا فاطمہ تم بھی ہاتھ کو بلند کرو، اور دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ رسول اللہ یہ دعا مانگ سکتے تھے، بہت اچھی بر وقت دعا ہوتی ہے، اللہ فاطمہ کو بخش دے، فاطمہ کو بہترین مقام دے دے اور فاطمہ کو کوئی تکلیف نہ ہو عمر بھر۔ رسول نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میری امت کو بخش دے، فاطمہ کی اس نیکی کے بدلے میں ہم کو نہ جنت دے، ہماری امت کو جنت دے دے۔ یہاں پہ بھی ایثار کے بعد ایثار کہ ہماری امت کو بخش دے۔ اور اس کے بعد جبرائیل تشریف لائے، رسول اللہ نے فاطمہ کو بتایا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے خبر دی ہے کہ ہم نے فاطمہ کے چاہنے والوں، فاطمہ کے شوہر کے چاہنے والوں اور ان کی اولاد کے چاہنے والوں کو بخش دیا۔ ایثار کس کا، نقصان کس کا، تکلیف کس کو، اور فائدہ ہم جیسے نکموں کو، نکھٹوؤں کو جو اہل بیت کی دعوت کا بہت دم بھرتے ہیں، لیکن یہ دم بھرنا فقط بھرم کے مترادف ہے، دور دور تک اس ایثار کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے ایثار کو اہل بیت کا۔ اور اس کے بعد یہی نہیں، رسول نے مجھے یہ سبز حریر کی صندوقچی دی اور کہا فاطمہ یہ جبرائیل لے کر آئے ہیں، اور جب میں نے صندوقچی کو کھولا تو اس میں ایک سفید رقعہ تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے رحمت اب اپنے ذمے لے لی ہے۔ رسول نے تاکید کی تھی فاطمہ جب تمہاری شہادت ہو جائے تو صندوقچی کو اپنی قبر میں ساتھ لے جانا، اور اب مرنے کے بعد میری وصیت ہے کہ اس صندوقچی کو میرے قبر میں رکھا جائے تاکہ قیامت میں جب جہنم کے شعلے بھڑکیں گے تو یہ رقعہ کہ جس میں خدا نے لکھا ہے کہ رحمت اب ہمارے ذمے ہے تمہاری، یہ رقعہ میں خدا کو دکھاؤں گی اور اپنے ماننے والوں کو بخشواؤں گی۔ یہ ایثار ہے اہل بیت کا۔ ایثار کسی کا تکلیف کسی کو، نقصان کسی کو، زحمت کسی کو، مشقت کسی کو، فائدہ ٹھنڈا ٹھنڈا یا پکا پکایا کھانے والوں کو۔ مولا علی کا ایک اور ایثار سنیے۔ مولا علی کو ایک دفعہ جی چاہا کہ میں کلیجی کھاؤں، کچھ جگہ ملتا ہے کہ ان کی فیوریٹ ڈش تھی کلیجی کھاؤں، تو انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ اچھا سنیے کب اظہار کیا؟ ہمیں اگر کسی چیز کے کھانے کا جی چاہتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنی دیر بعد اظہار کرتے ہیں؟ بس شاید دفتر سے گھر آنے تک کا انتظار کر لیتے ہیں، یا اب تو SMS کر دیتے ہیں بھی بریانی پکا کے رکھنا، قورمہ پکا کے رکھنا یا کلیجی پکا کے رکھنا۔ گھر آ کے کہہ دیا جائے کہ بھائی آج تو نہیں پک سکتی، دہی نہیں ہے، یا آج تو نہیں پک سکتی کلیجی نہیں ہے، دکانیں بند ہو گئی،
کتنا غصہ آتا ہے. چلو ٹھیک ہے کہیں باہر سے کھا کے آ جاتے، یا زیادہ سے زیادہ آپ ہفتے بھر کا انتظار کر لیں گے، چلو بھائی اس ویکینڈ پہ یہ کھائیں گے، بڑے دنوں سے جی چاہ رہا ہے. کسی کو دیکھا آپ نے کوئی چیز کھانے کا جی چاہے اور وہ ہفتے بھر انتظار کرے، مہینے میں؟ مولا علی نے 1 سال انتظار کیا، 1 سال انتظار کے بعد اس خواہش کا اظہار کیا. مجھے نہیں معلوم کہ مولا علی کے اظہار کو زیادہ فوقیت دی جائے یا بی بی سیدہ کے اس اظہار کو کہ جب شہادت سے پہلے بیمار پڑی تو مولا نے کہا تمہارا کچھ جی چاہ رہا ہے کھانے کا تو میں لے آؤں. تم نے انار مانگا تھا، اب پتہ نہیں وہ پہلی مرتبہ زندگی میں انار مانگا ہوں. تو مولا علی نے کلیجی مانگنے کا جو عندیہ ظاہر کیا، اظہار کیا، 1 سال بعد امام حسن کے پاس گھر میں موجود تھے، روزہ رکھا. امام حسن نے وہ کلیجی افطار میں بھون کے دی. آپ روزہ رکھیں اور آپ کے سامنے آپ کی پسندیدہ ڈش ہو اور اس کے کھانے کا جی بھی چاہ رہا ہو، کافی عرصے سے مل بھی نہ رہی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے آمنے سامنے کسی کو نہیں دیکھیں گے. اسی وقت ایک فقیر نے صدا دے دی، بھوکا ہوں کھانا کھلا دو. مولا نے پوری کلیجی اٹھا کے اس کو دے دی. ارے مولا چند لقمے کھا لیتے پھر دے دیتے، آدھی کھا لیتے آدھی دے دیتے، تھوڑی بہت دے دیتے. پوری کلیجی اٹھا کے دے دی اور یہ کہا کہ قیامت میں میرا نام ان لوگوں میں نہ لکھا جائے کہ جن لوگوں کو کہا گیا کہ ان لوگوں نے دنیا کے فائدے اٹھا لیے. اتنی سی بات تھی. لیکن مولا علی اہل بیت ائمہ کس طرح دل پہ لیتے ہوئے قرآن کی ایک ایک آیت پر منوعن کیوں کہا گیا قرآن ناطق کہ منوعن اس پہ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا اچھا ہمیں اس قسم کے ایثار کی ضدیں بھی ملتی ہیں. ولید بن عبد الملک بہت بھوکا تھا. ایک دفعہ اس نے کہا مجھے کھانے کو دو. بنی امیہ کا بادشاہ مجھے کھانے کو دو. بادشاہ سلامت ابھی تو کچھ دیر ہے، آپ جب تک حمام جائیں، حمام میں بیٹھا ہوا تھا، آپ حمام جائیں غسل کر کے نکلیں، آپ کے لیے کھانا تیار ہوگا. انہوں نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے اور مجھے کلیجی چاہیے بکرے کی، اور ابھی. دیکھ لیجیے آپ اہل بیت اور اہل بیت کے دشمن. اسی وقت بکرے کو ذبح کیا گیا، کلیجی نکالی گئی اور اس نے اسی وقت کلیجی کھائی. عمر بن عبدالعزیز ایک دفعہ اپنے خاندان کے عجائب گھر میں اپنے آباء و اجداد کی چیزوں کا معائنہ کر رہا تھا. تو ایک خلعت یعنی بادشاہی لباس اس کو نظر آیا کہ جس کی آستین میں چربی کے داغ اور بو. اس نے کہا یہ کس کی خلعت ہے، کس کا لباس؟ انہوں نے یہ ولید بن عبد الملک کا لباس ہے کہ جو کھانا کھانے میں اتنی جلدی کیا کرتا تھا کہ سیخ کو ٹھنڈا کرنے کی بھی وہ زحمت نہیں کرتا تھا اور گرم گرم کباب اپنی آستین سے اتار کے کھایا کرتا تھا. جیسے آج کل ہم ٹیشو پیپر میں کوئی گرم چیز لے کے کھائیں. تو آپ نے دیکھا کہاں اہل بیت کہ جو 1 سال انتظار کر رہے ہیں کلیجی کا اور وہ بھی فقیر کو دے دی پوری، اور کہاں ان کے دشمنان کہ اسی وقت چاہیے. تو اگر آپ کے اوپر کبھی اس قسم کا وقت پڑے، کھانے کی کوئی چیز چاہیے، پہننے کی کوئی چیز چاہیے یا ضرورت کی کوئی بھی چیز چاہیے اور بے صبری کا مظاہرہ کیا جائے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا نام اہل بیت کے ماننے والوں میں سے کاٹ کر ان لوگوں میں لکھ دیا جائے گا کہ جو ان کے دشمن ہوا کرتے تھے. ہاں آپ نے صبر کیا، قناعت کی یا ایثار کیا، تو کیا ہی بات ہے. اگر آپ نے ایثار کیا تو پھر آپ کا نام اہل بیت کے ماننے والوں میں لکھا جائے گا. اور ہم یہ پہلے بتا دیں کہ اہل بیت کا ایثار ہم نہیں کر سکتے. بی بی سیدہ کہہ رہی ہیں کہ بابا میں آپ جیسا ایثار نہیں کر سکتی لیکن آپ کی پیروی تو کر سکتی ہوں. بی بی کہہ رہی ہے رسول کو، تو ہم یہ بات خود اہل بیت کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ جیسا ایثار نہیں کر سکتے لیکن کم از کم اس کی پیروی تو کر سکتے. اور واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جو لوگ معصوم نہیں تھے اور انہیں ایثار کا مظاہرہ کیا اور ثابت کیا کہ ہم اہل بیت جیسا ایثار نہیں لیکن کم از کم ان کی پیروی کر سکتے. اصحاب رسول کا ایثار ہماری گفتگو کا 6ٹھا مرحلہ ہے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. جنگ تبوک میں ایک دفعہ ایک شخص زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا. دیکھا کہ ایک زخمی کرا رہا ہے، اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے.
اور پانی پانی مانگ رہا ہے۔ چنانچہ یہ شخص بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اس شخص کے منہ سے پانی کا کوزہ لگاتا ہے۔ وہ فوراً کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پیاسا وہ شخص ہے جو سامنے پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ پانی پلانے والا اس کو چھوڑ کر دوسرے شخص کے پاس چلا جاتا ہے، پہلے شخص کو چھوڑ کے دوسرے شخص کے پاس جو اس کے خیال میں زیادہ پیاسا تھا۔ جیسے ہی کوزہ اس کے منہ سے لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پیاسا آگے والا شخص ہے جو زخم سے تڑپ رہا ہے، تکلیف سے تڑپ رہا ہے پیاس کی۔ وہ تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے، لیکن جب پانی پلانے والا تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح داعی اجل کو لبیک کہہ چکی ہوتی ہے، شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو چکا ہوتا ہے۔ پانی پلانے والا دوسرے شخص کے پاس واپس پلٹ کر بھاگتے ہوئے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرا شخص بھی جام شہادت نوش فرما چکا ہے۔ اب یہ بھاگتا ہوا پہلے شخص کے پاس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص بھی خدا سے ملاقات کے لیے جا چکا ہے۔ دیکھا آپ نے ان دو افراد کا ایثار، کچھ معلوم نہیں کہ اگر تیسرا شخص زندہ ہوتا وہ بھی یہی کہتا کہ نہیں پہلے دوسرے شخص کے پاس جاؤ، اس کو پانی پلاؤ۔ یہ ہے ایثار، معصوم نہیں تھے، اصحاب رسول تھے، اہل بیت کے ماننے والے تھے فقط، لیکن ایثار ایسا تھا کہ جان چلی جائے لیکن ہم لوگوں کو ایثار کا درس دیتے دیتے اس دنیا سے جائیں۔ اصحاب کا ایثار، اغیار کا ایثار سنیے، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے اہل بیت کے ایثار کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں بھی کہاں اہل بیت کہاں ہم، اصحاب اہل بیت کی بات آئے، اصحاب رسول کی بات آئے تو وہ پھر یہی جملہ دہرایا جاتا ہے کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ایسا ہی عملی مظاہرہ کرتے، کیونکہ رسول ہمارے سامنے ہوتے، ائمہ ہمارے سامنے ہوتے۔ آج کل کے دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی آج کل کے دور میں ایثار ناممکن ہے۔ آج کل کے دور میں اغیاروں میں ایسی کئی مثالیں مل جائیں گی کہ جس کو دیکھ کے انسان عش کر اٹھتا ہے، یہ شخص تو مسلمان بھی نہیں، یہ شخص تو غیر مسلم معاشرے میں رہ رہا ہے، اس شخص کا تو دور دور سے ایمان و عقائد اور مسلمات دین کا کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی ایثار کر رہا ہے۔ کیسے؟ مثال سنیے، آسٹریا کے شہر ویانا میں دو افراد نے ایک ریسٹورنٹ کھولا، اس کا نام تھا آل یو کین ایٹ، یعنی آپ جو چاہیں کھائیں، بوفے۔ کراچی میں بھی اس قسم کے ہوٹلز کھل گئے جو عموماً 1000 سے زیادہ بل طلب کرتے ہیں اگر آپ وہاں کا بوفے کھانے کا، یعنی جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں۔ اب انہوں نے دو افراد نے اس طرح کا ریسٹورنٹ کھولا، کتنا بل ہوگا آپ کے خیال میں ایک آدمی کے کھانے کا؟ اگر کراچی میں، پاکستان میں چیپسٹ سٹی ہے ان دا ورلڈ، ٹاپ 10 چیپسٹ سٹی آف دا ورلڈ میں کراچی کا شمار ہوتا ہے، چوتھا یا 5واں نمبر ہے۔ تو خوش ہو جائیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم یہ نعمت تو دی ہے کہ کراچی دنیا کا 10 ملکوں میں چیپسٹ شہر ہے رہنے کے اعتبار سے۔ 1000 روپے ہے تو اس ریسٹورنٹ میں کتنے ڈالر یا کتنے جو ہے پاؤنڈز کا ہوگا؟ نیچے لکھا ہوا ہے بل کے نیچے کتنا بل ہے، پرائس کتنی ہے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پے ایز یو وش، اتنا پے کریں جتنا آپ کا جی چاہ رہا ہے۔ یعنی کھانا اچھا لگا تو زیادہ دے دیجئے، کھانا اچھا نہیں لگا تو کم دے دیجئے، اور برا لگا کوئی بات نہیں نہ دیجئے، اور اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں کل دے دیجئے گا۔ کیا کہا؟ کل بھی نہیں ہوں گے، کوئی بات نہیں، کل بھی نہ دیجئے، جب ہوں دے دیجئے۔ یہ رول ہے اس ریسٹورنٹ کا، باقاعدہ نیوز انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ لوگ آتے ہیں وہاں کھانا کھاتے ہیں، جن کو پسند آتا ہے وہ زیادہ دیتے ہیں، جن کو پسند نہیں آتا وہ کم دیتے ہیں، جن کے جیب میں بے روزگار ہیں، جیب میں پیسے نہیں، وہ نہیں دیتے، لیکن جب آ جاتے ہیں پیسے تو ایمانداری کے ساتھ اس ریسٹورنٹ کے چلانے والوں کو 2 افراد کو جا کے بل دیتے کہ ہم نے 1 مہینے پہلے کھانا کھایا تھا، اس وقت ہماری جاب نہیں تھی، اب جاب لگ گئی، یہ پیسے۔ وہاں آنے والوں نے کہا کہ ہمیں اس جگہ گھر جیسا ماحول ملتا ہے، گھر میں بھی یہی ہوتا ہے، کبھی آپ سے بل مانگا جاتا کھانے کا؟ نہیں مانگا جاتا۔ ہاں گھر میں آپ پیسے دے رہے ہوتے، جاب چھوٹ گئی تو نہیں دیتے، جاب لگ گئی تو زیادہ دے دیتے، پہلی تاریخ کو زیادہ دیتے ہیں، آخری تاریخوں میں کم دیتے ہیں۔ تو وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس ریسٹورنٹ میں اپنے گھر جیسا ماحول لگتا ہے،
کہ ہم آ کے بیٹھتے ہیں, جو آرڈر دیتے ہیں وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے, اور پیسے بالکل ہم اپنے گھر کی طرح دیتے ہیں. خوش ہو گئے تو زیادہ دے دیے, خوش نہیں ہوئے تو کم دے دیے, اور اگر نہیں ہوئے تو کہہ دیا کہ میں بعد میں دے دوں گا, اور ریسٹورنٹ کا مالک کوئی مائنڈ نہیں کرتا. یہ مثال آج کل کے دور میں, مادیت پرستی کے دور میں, خود غرضی کے دور میں, ایک ایسے ملک میں کہ جہاں پہ اسلام کا دور دور تک, یہ مثال اس لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ لوگ ہم سے افضل ہیں, مثال آپ کی غیرت کو جگانے کے لیے دی جا رہی ہے. اہل بیت معصوم ہیں, ہم نہیں کر سکتے. اصحاب اہل بیت یا رسول وہ اس زمانے کے لوگ تھے, ہم نہیں کر سکتے. ارے بھائی, ان لوگوں کو دیکھ کر جو نان مسلمز ہیں اور ایک ایسے غیر اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی درس ایثار نہیں دیا جاتا, وہاں پہ ایثار کا مظاہرہ ہو رہا ہے, تو آپ لوگ کیوں نہیں ایثار, ہم لوگ کیوں نہیں ایثار کر پاتے؟ ایک اور مثال سنیے. 2 مہینے پہلے, آپ لوگوں کو شاید خبر نہ ہو, کینیڈا کے شہر فورٹ مکمرے میں آگ لگی تھی. 80,000 لوگوں نے نقل مکانی کی تھی, 80,000, اور آگ اتنی تھی جیسے آپ کے کراچی کے 2/3 حصے میں آگ لگ جائے. ہمارے ہاں تو بھگدڑ سے اتنے لوگ مر جائیں گے جتنے آگ سے نہ مرے. منی جیسی مقدس جگہ میں, حج جیسی مقدس عبادت میں لوگ بھگدڑ کی وجہ سے مر جاتے ہیں, آتش زدگی یا تباہی کی وجہ سے نہیں. 80,000 لوگ منتقل ہوئے نقل مکانی کی. ایثار کے کئی پہلو نظر آئے, کئی مثالیں نظر آئیں. لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ دوسرے شہر ایڈمنٹن, ایک شہر ہے قریبی, وہاں شفٹ ہو جائیں. لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر کا کیا ہوگا, کل کا آپ فکر نہ کریں, گھر کو لاک کر دیں, ہر چیز محفوظ رہے گی, اور اگر کوئی ڈیمیج ہوا ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے, انشورڈ ہوتی ہے ہر چیز وہاں پہ. لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو آسٹریلین طوطے پالے ہوئے, جیسے کراچی میں لوگوں نے پالے ہوئے ہوتے, وہاں پہ بھی کسی نے مچھلیاں پالی ہوئی, ان کا کیا ہوگا, فکر نہ کریں, آپ چاہیں تو اپنے ساتھ لے جائیں, چاہیں تو ہمیں دے دیں, ہم ان کو زو میں یا کسی جگہ لے آ کے رکھ دیں گے, اس میں ٹیگ لگا دیں, ایڈریس لکھ دیں, ہم واپس جب یہ آتش زدگی ختم ہوگی تو ہم آپ کو واپس لا کے رکھ دیں گے. ایک صاحب نے فون کیا, بھائی میں نے تو بہت بڑا ایکویریم ہے میرے پاس, اس میں مچھلیاں پالی ہوئی ہیں, شاید دیوار برابر ان کا ایکویریم تھا, کہ میں اس کو لے کے کیسے جاؤں, اور اگر کوئی اور بھی لے کے جائے تو اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے, پانی بہ جائے گا, اور یہ مچھلیاں مجھے بڑی, وہاں پہ ماشاء اللہ جانوروں سے بڑی محبت کی جاتی ہے. تو پولیس والوں نے کہا کہ آپ ایکویریم کو اپنی جگہ پہ رہن دیں, کچھ نہیں ہوگا مچھلیوں کو. انہوں نے کہا بھائی ان کو کھانا کون دے گا روزانہ؟ ایک پولیس والے نے باقاعدہ ذمہ داری لی, میں دوں گا. آتش زدگی کے ماحول میں ایک پولیس والا روزانہ جا کر مچھلیوں کو چارہ ڈالا کرتا تھا. اس کی ڈیوٹی تو نہیں تھی, کیا تھا یہ ایثار. کس نے سکھایا؟ فطرت نے سکھایا, انسانی فطرت میں شامل ہے ایثار. بس انسان کو نرم دل ہونا چاہیے, انسان کو عادل ہونا چاہیے. اس نے پورے 1 مہینے تک ان مچھلیوں کو چارہ دیا. پھر فورٹ میکمرے سے جب لوگ شفٹ ہوئے دوسرے شہر, تو ہمارے ایک عزیز نے بتایا کہ ایک لڑکی جو کالج یا یونیورسٹی کی طالبہ لگتی تھی, ان کے پاس آئی, اس کی آنکھوں میں آنسو, اپنے پرس میں سے پورے مہینے کی پاکٹ منی نکال کے ان کو دیتی ہے, اور کہتی ہے کہ یہ میری پاکٹ منی, بس میں یہی آپ کی مدد کر سکتی ہوں, آپ لوگ فورٹ میکمرے سے آئے ہیں, یقیناً آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. انہوں نے بڑی مشکل سے کہا کہ نہیں بھی ہمارے پاس پیسے, آپ فکر نہ کریں. وہ نہیں جانتی, بس فورٹ میکمرے کا نام اس کو معلوم تھا کہ وہاں آگ لگی ہے, فورٹ میکمرے سے جو بھی آئے گا بے حال ہوگا, بدحال ہوگا. یہی لوگ جب کسی دکان میں گئے, دکان بند ہونے والی تھی, انہوں نے کہا بھائی سوری دکان ہم کلوز کر رہے ہیں. کہنے لگے ہم اصل میں فورٹ میکمرے سے آئے ہیں, اس لیے ذرا دیر ہو گئی. آپ لوگ فورٹ میکمرے سے آئے ہیں؟ اوہ سوری, آپ جو چاہیں شاپنگ کریں, صرف اپنا ایڈریس لکھ دیں, میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا. بتائیے آپ, دکاندار فری چیزیں دینے کے لیے تیار ہیں, اور اس کے بعد مہینے بھر تک جس شہر میں وہ لوگ رہے 20% ڈسکاؤنٹ ہر دکاندار نے دیا. حتیٰ کہ جس جگہ وہ ٹھہرے وہاں کا کک جو گورا تھا, نان مسلم تھا, مسلم فیملی کے پاس خود آ کے کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے مسلمان لگتے ہیں, اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے کوئی اسپیشل ڈش پکا دوں, یعنی حلال کھانا آپ کے لیے ارینج کر دوں. ایسا نہیں ہے, گوروں کی, انگریزوں کی, مغربی ممالک کی حکومتیں خراب ہو سکتی ہیں, لیکن اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں. ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر مسلمانوں کا رویہ یہ ہو کہ کوئی ٹرک لے کے چڑھ جائے لوگوں پر, کوئی گن لے کے گھس جائے کلب میں, یا بم لے کے کہیں دھماکہ کر دے, تو کس طرح مغربی ممالک اور وہاں کے لوگ ہمارے قریب آئیں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس پولیس والے نے مچھلی کو دانہ ڈالا,
جس لڑکی نے اپنی پوری مہینے کی پاکٹ منی پیش کی، جس دکاندار نے کہا کہ میں پیسے نہیں لوں گا، ان تمام میں ایمان کی رمق موجود ہے. ڈورمنٹ فیز میں ہے ان کا ایمان، جگانے کی ضرورت ہے. ہمیں اصل اسلام کو ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، تو خود بخود جاگ جائیں گے. تو جب غیر مسلم ممالک میں رہنے والے ایثار کا عملی مظاہرہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا رویہ اس ایثار کے حوالے سے کیا ہے؟ ہماری گفتگو کا 8واں مرحلہ، لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ ہمارا رویہ ایثار کے حوالے سے کیا ہے؟ عید کی رات سے اس کا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے. بہن بھائیوں میں باقاعدہ جنگ چھڑ جاتی ہے، بھائیوں میں باقاعدہ سر پٹول ہو جاتی ہے کہ یہ شرٹ میں لوں گا، یہ پینٹ میں لوں گا، یہ جوتے میں لوں گا، یا مجھے اتنی عیدی دی، فلاں کو اتنی عیدی دی، فلاں جو ہے وہ زیادہ کام کر رہا ہے، میں جو ہوں وہ کم کام کر رہا ہوں. تو ایک عجیب خود غرضی والی کیفیت، جیسے ہم نے کہا کہ ماہ رمضان میں انسان تواضع، انکساری، خدمت اور ایثار کا پیکر ہوتا ہے، ایک دم سے خود غرضی اور مادیت پرستی اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے. پھر اب شادی کے موسم میں ماشاءاللہ موسم نے اس پہ اور ایک جلتی پہ تیلی کا کام دیا ہے. ایک تو عید، رمضان گزر چکا، عید کے بعد بقرعید تک شادی کے موسم. اس موسم میں جو کچھ نہ ہو کم ہے. خود غرضی، مادیت پرستی، دکھاوا، ریاکاری اپنے عروج پر ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی ماسی جو یہ سب سارے پہناوے اور کھانے اور یہ رونق دیکھ رہی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. یا ہمارے غریب رشتہ دار جو فلاں جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ہم جانا بھی پسند نہیں کرتے، وہ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے جب وہ سن رہے ہوں گے کہ دلہن کا میک اپ 50,000 کا ہوا، یا دلہن کا جوڑا لاکھ کا آیا، یا اس کے جہیز میں یہ چیزیں رکھی گئیں. ان لوگوں پہ کیا گزرتی ہوگی. اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے طریقے پہ ابھی ہم آتے ہیں. یقین کیجئے ابھی ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، بہت ہی خوبصورت اس کا ارینجمنٹ. جب پوچھا، آج کل ایک بینکویٹ کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اتنا خوف طاری کر دیا جاتا ہے لوگوں پہ، بارش 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 بارش، 2 یا 3 دن بارش ہوتی ہے، باقی آپ ایسی. وہ بھی شاید ان لوگوں کی شادیوں میں ہوتی ہے جو دیگچیوں میں کھانا کھاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مشہور ہے کہ جو دیگچی میں یا برتن میں کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد اتنا خوف بٹھا دیا گیا ہے کہ 50,000 کا ہال، 1 لاکھ کا ہال 4 لاکھ میں مل رہا. 4 لاکھ. ایک جگہ ہم گئے، ماحول کو دیکھ کے ہم نے کہا کہ یہ کتنا خرچہ آیا ہوگا. کہنے گے صرف بکنگ، ہال کی بکنگ 4 لاکھ کی. بعد میں پتہ چلا کہ ان لوگوں نے جو مولانا صاحب آئے تھے اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی نہیں رکھا. ہم نے کہا بھائی کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں رکھا کہ جو دینے والے تھے وہ 3 دن پرانی مٹھائی دینے کے در پہ تھے، تو کسی نے دیکھ لیا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کم از کم فریش مٹھائی یا فریش کیک تو دو. تو جس امت کا یہ حال ہو کہ 4 لاکھ کی بینکویٹ پہ جن کا خرچہ ہو اور مولانا کو 3 دن پرانی مٹھائی کھلائی جائے یا دینے کی کوشش کی جائے، اس امت کا کیا حال ہوگا. 2 چلو پانی میں ڈوب مری ہے امت. نہیں پہنچ سکتے ہم ایثار کی منزلوں کو، نہیں ہو سکتا امام کا ظہور جب تک ہم ان لوگوں پہ خرچ نہ کریں جن پہ خرچ کرنا چاہیے. آپ ہی کے علاقے کے ایک مرحوم عالم دین کا قصہ ہے کہ وہ شادی کی تقریب میں گئے، اور آپ کو معلوم ہے نکاح کے بعد لوگ مولانا کو بھول جاتے ہیں. نکاح سے پہلے 10 فون آئیں گے مولانا کو، کہاں ہے مولانا، کہاں ہے مولانا، کب آئے مولانا. نکاح کے بعد کوئی کھانے تک کو نہیں پوچھتا. ہاں بھائی مولانا صاحب ٹھیک ہے، خود دے لیں گے، خود کر لیں گے اپنا انتظام. تو مرحوم عالم دین جب گئے تو ان کو لوگ بھول گئے. لفافہ تو دور کی بات، چھوڑنا تک گھر میں بھول گئے کہ چھوڑ کے کون آئے گا. وہ کونے پہ بڑی دیر تک بیٹھے رہے، پھر خود ہی اٹھے، ہال سے نکلے. وہ زمانے حالات ٹھیک تھے، ابا کباب پہنے ہی، شاید بہت زیادہ دور نہیں تھا ہال، 2 کلومیٹر دور ہوگا. انہوں نے کہا میں خود 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. ابا کباب پہن کے پیدل شادی ہال سے اپنے گھر. تو ایک جاننے والا سامنے سے گزرا تو وہ اس نے پہچان لیا، اس نے گاڑی میں بٹھا کے ان کو گھر تک پہنچا. یہ ہمارا رویہ ہے. ہم ایثار کی منزلوں کو تو بہت بعد میں پہنچیں گے، لیکن ہمارے اس سے زیادہ اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی کمی. معاملہ اتنا زیادہ
ڈپریسو یا پریشان کن نہیں ہیں. ہم نے جو ابھی واقعہ سنایا تھا آسٹریا کے ویانا میں 2 افراد نے مل کے جو ریسٹورنٹ کھولا ہے اور وہ پیسے نہیں مانگتے, جو مرضی آپ دے دیں, اس میں سے ایک پاکستانی ہے, ایک پاکستانی. تو یہ ہے قابل تحسین بات ہے کہ 2 میں سے ایک تو مقامی شہری آسٹریا کا اور دوسرا پاکستانی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم پاکستانیوں میں ایثار ممکن ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آج کل کے دور میں ایثار ممکن نہیں ہے. ہمارے ایک عزیز جن کے بارے میں پتہ چلا کہ ماہ رمضان میں عین افطاری کے وقت, آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان میں عین افطاری کے وقت کیا ہوتا ہے, ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے اور وینٹیلیٹر لگا ہوتا ہے. یعنی ریموٹ کنٹرول آکسیجن ماسک کا کام دیتا ہے اور ٹی وی وینٹیلیٹر کا. اگر یہ دونوں نہ ہو تو ہمارے وہ چند منٹ نہ گزرے, لائٹ چلی جائے تو مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ اب جان نکلی, اب جان نکلی. اس حالت میں ان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے شہر کا چکر لگاتے, دکانوں سے اچھی افطاری جمع کرتے, گھر آتے, خود اپنے ہاتھ سے تھیلیاں بناتے, پیکنگ کرتے اور اپنے علاقے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تمام چوکیداروں اور تمام ضرورت مندوں کو افطار تقسیم کرتے. کسی نے کہا کہ بھئی یہ کام آپ کا ڈرائیور بھی تو کر سکتا ہے, صاحب متمول, ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ڈرائیور کو بھیجنا. انہوں نے کہا نہیں, اپنے ہاتھ سے دینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو بہرحال ایک درود پڑھتے محمد والے کہنے کا مقصد یہ کہ منظر نامہ اتنا مایوس کن نہیں ہے. اگر ہم کوشش کریں اہل بیت سے مثال لیں, اہل بیت سے نہیں تو اصحاب رسول سے مثال لیں, اصحاب رسول نہیں تو اغیار سے مثال لیں, خود اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی دیکھیں تو ہمیں ایسے لوگ مل جائیں گے. ہمارا رویہ تو آپ نے دیکھ لیا, ہماری گفتگو کا نواں مرحلہ ہمارا وظیفہ, یعنی ہم کریں کیا. دیکھیں ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ مولا علی کی طرح 1 سال انتظار کریں اور اپنی پسندیدہ ڈش پکوائیں اور پکانے کے بعد اس کو دے آئیں. ممکن نہیں, بہت ممکن نہیں, بہت مشکل ہے. یا بی بی سیدہ کی طرح کسی کو کہا جائے کہ تمہارے لیے یہ 10,000 کا 20,000 کا 50,000 کا جوڑا ہے اور تم شادی کی پہلی ہی رات تم کسی کو دے آنا, ممکن نہیں, ممکن نہیں. یا جنگ تبوک کا ہم نے واقعہ سنایا کہ زخمی مر رہا ہے اور وہ اپنا پانی کسی اور کو دے رہا ہے, لیکن کم از کم سے تو ابتدا ہو سکتی ہے. 1%, 10%, 20% سے تو ابتدا کر سکتے. آج جائیے اپنے گھر کی الماری کھولیے اور دیکھیے کون سا ایسا جوڑا ہے جو آپ نے سال بھر سے نہیں پہنا یا برسوں سے نہیں پہنا. کم از کم اس کو تو دے دیجئے, اس کو تو دے دیجئے. اصولاً تو یہ کہنا چاہیے شادی کا جوڑا دے دیجئے, کیونکہ شادی کا جوڑا قبر میں پہن کے نہیں جانا, قبر میں کفن پہن کے جانا ہے. لیکن اگر صدقے میں دے دیں گے تو وہ پھر قبر میں جائے گا. جو صدقے میں چیز دی جاتی وہ رہ جاتی. چلے چھوڑیں, جذباتی باتیں کرنے کی بجائے پریکٹیکل باتیں کریں. الماری کھولیں, الماری میں جو اضافی جوڑا ہے جو آپ نے نہیں پہنا اس کو نکال کے الگ رکھیے اور اپنے کسی ضرورت مند رشتہ دار یا اپنے گھر میں کوئی کام کرنے والی یا کسی بھی شخص کو دے دیں اس کی ضرورت ہے. ہم شادی پہ جتنا بھی خرچ کرتے ہیں یا کسی تقریب میں جتنا بھی خرچ کرتے ہیں یا اپنے گھر میں جتنا بھی خرچ کرتے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس میں کٹوتی ہو سکتی ہے. 5%, 10%, 20%. یعنی ایک جوڑا ہے 50,000 کا, آپ 40 کا بھی لے سکتے ہیں. ایک موبائل ہے 20,000 کا, آپ 20,000 کا لے سکتے ہیں, آپ 15,000 کا لے لیں. نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ 2,000 کا موبائل 15,000 کا لے لیں. 5,000 آپ کسی اور کو دے دیں. یا کھانے پہ جو دعوت میں خرچہ ہو رہا ہے 10,000 کا, آپ 9,000 کا کر لیں. 1,000 کا کھانا آپ کسی مدرسے میں بھجوا دیں. ہمارے گھروں میں جو اسراف ہوتا ہے صرف اس پہ غور کر لیں آپ. جو کھانا خراب ہوتا ہے فریج میں, جو کھانا خراب ہوتا ہے کیبنٹ میں, جو چیزیں رکھی رہ جاتی ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں, صرف اس پہ غور کر لیں اور وہی ٹھکانے لگا دیں تو وہ بڑی بات ہے. کراچی ہی کے مدرسوں کی حالت زار آپ جا کے بنفس نفیس خود جا کے دیکھ لیں کہ کس طرح کا کھانا کھا رہے ہیں, کس طرح کا لباس پہن رہے ہیں, کس طرح کا بود و باش انہوں نے اختیار کیا ہے. وہ لوگ جو ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں, وہ لوگ جو آپ کو جنت دلوا رہے ہیں, وہ لوگ جو آپ کے گناہ بخشوا رہے ہیں, بڑے مزے سے آپ دعا کروا دیتے ہیں مولانا صاحب سے, مولانا صاحب فلاں کے لیے دعا کرتے ہیں, فلاں کے لیے, اس کی خدمت کا آپ کو کوئی خیال نہیں آتا. تو خدا را اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیجیے جو اضافی. دیکھیں ایک بہت سمپل سا فارمولہ رسول اللہ نے پیش کیا تھا. کسی نے ان سے پوچھا کہ میں کیا دوں. ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے بی بی سیدہ کا واقعہ سن لیا, رسول کا واقعہ سن لیا, مولا کا واقعہ سن لیا, صاحب کا, کہ اب ٹینشن میں کیا دوں. تو رسول نے کیا کہا صحابی کو, جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ دے دو. وہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں.
جو جوڑا آپ نہیں پہنتے اس کو دے دیجئے، جو جوتا جو سینڈل آپ نے نہیں پہنی کافی عرصے سے اور نہیں پہننی، خدا را اس کو تو دے دیجئے. آپ کے مرنے کے بعد اگر دیا جائے گا تو وہ آپ کی طرف سے نہیں دیا جائے گا، کسی اور کی طرف سے، وہ کس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ جو چیز لے کر آئیں گھر میں کوشش کریں اس جیسی چیز کسی اور کے لیے بھی لے لیں. اپنے لیے قلم خرید لیں، کسی اور کے لیے بھی خرید لیں، اپنے لیے فروٹ خرید لیں. ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو اپنے لیے فروٹ لا رہے ہیں چھپا کے شاپر میں، اور جا کے چپکے سے اپنے بیڈ روم میں لے آ کے رکھ دیا یا لاک لگا کے رکھ دیا. پتہ ہے لاکرز میں چاکلیٹیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور بادام رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ڈرائی فروٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں کو نہ دکھ جائے، فلاں وہ ہڑپ کر جائیں گے. دیور جو ہے وہ چھوٹا بھائی جو ہے فلاں نند جو ہے وہ آ کے دیکھتی رہتی کیا چیز اچھی ہے، پرفیوم اٹھا کے لے جاتی ہے کہ یہ بڑا اچھا پرفیوم ہے. دیکھیے چیز تو ویسی بھی چلی جائے گی، لیکن آپ پہلے سے اٹھا کے دے دیں کہ بھئی، یا یوں کر لیں کہ آپ اگر ایک چیز مثلاً عید کی شاپنگ کرتے ہیں یا شادی کی شاپنگ کرتے ہیں تو اس شاپنگ میں کسی اور کی شاپنگ ساتھ ساتھ کر لیں. ایک قمیض، ایک جوڑا یا کوئی بھی چیز آپ کسی اور کے لیے بھی لے لیں. بہت برا لگتا ہے اس شخص کو کہ جو یہ دیکھے کہ گھر میں کوئی شخص کسی خریداری کے مقام سے دکان سے آیا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں لایا. آپ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے کہ بھائی میں نے یہ خریدا. اور دوسروں کے لیے ہمارے یہاں ایک بڑی اچھی روایت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، جو دولہا کے رشتہ داروں وغیرہ کو دیا جاتا ہے، جوڑے، پہنونی. اچھا، ایک ہوتا ہے پہنوتی بھی ہوتا ہے، وہ غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے کسی کام میں رکاوٹ ڈالنا، تو میرے ذہن میں وہ آ رہا تھا. بہرحال یہ روایت ہے، بہت اچھی روایت ہے، اس کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کو صرف دولہا والوں کو خیال نہیں بلکہ دولہا والے کے رشتہ داروں کا بھی خیال ہے. تو اس روایت کو، اس ریت کو آگے رکھ کے فرض کر لیں آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں، اتنے بڑے ٹبر کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. دولہا دلہن فرض کر لیں یا میاں بیوی کھانا کھانے جا رہے ہیں، لیکن اب دیور اور ساس سسر تمام لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو بھی کھانا ہو تو بل تو پتہ نہیں کتنا بن جائے گا. واپسی میں تھوڑا سا کھانا یا کوئی ایسی چیز جو کم قیمت کی ہو، رول مثلا آپ بڑے ہائی فائی ہوٹل میں کھانا کھانے گئے، آپ واپسی میں آتے ہوئے رول لیا ہے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے آئس کریم لیا ہے مثلا فرض کریں. ہم لوگ جسے کہتے ہیں کہ یا تو چوٹی پہ ہوتے ہیں یا ٹوٹی پہ، یعنی یا تو فرش پہ ہوتے ہیں، عرش پہ ہوتے ہیں یا فرش پہ، تو یا تو بالکل خرچہ نہیں کریں گے یا بہت زیادہ کریں گے. بہت زیادہ کریں گے تو اپنے اوپر کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اپنی ضرورتوں میں، اپنی خرچوں میں دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھ لیں اور اپنے خرچے میں سے دوسروں کا خرچہ چاہے وہ 2% ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے ایک شخص نے کہا تھا نا کہ ہم لوگوں کو افطار نہیں کرا سکتے، ہمارے اتنی استطاعت نہیں. رسول نے کہا آدھی کھجور سے افطار کراؤ. یہ نعوذ باللہ اللہ کی اس رحمت کو حقارت سے دیکھنے کے مترادف ہے کہ آپ آدھی کھجور دیتے ہوئے شرمائیں. کیوں شرمائیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا بھی اجر دوں گا. مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کیا دے رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس حالت میں دے رہے ہیں. آپ کے پاس ایک ہی چیز تھی، آپ کے استعمال کے وہ آپ نے دے دی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایثار کی صفت قرآن اور اہل بیت سے ثابت ہے. اہل بیت، ان کے اصحاب کے عملی نمونے ہمارے پاس شامل ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اور یہ ایثار اب بھی لوگوں میں، عام لوگوں میں اور دیگر افراد میں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ان کے درمیان بھی جاری ساری ہے. تو یہ ایثار ہم خود جو ہے وہ اپنی زندگی میں کیوں نہیں جاری ساری کر سکتے. اس ایثار کا اگر ایک آخری پہلو آپ کے سامنے نہ رکھا جائے تو شاید موضوع کے ساتھ ناانصافی ہوگی. ایثاروں میں اگر اس شخص کے ایثار کا تذکرہ نہ کیا جائے کلام آخر کے طور پہ کہ جس نے ایک ایسا ایثار کیا کہ اگر نہ کرتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی، نہ کرتا تو شاید اس کے بازو قلم نہ ہوتے. مولا نے جب عباس کو پانی لانے کی اجازت دی، دریا پہ گئے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی چلو کو پانی سے بھرا، لیکن نہ جانے اس پانی میں کس کا عکس نظر آ گیا. ہم ہوتے تو ہمیں اپنا عکس نظر آتا، اپنے سوکھے ہونٹ نظر آتے، لیکن عباس کو سکینہ کی تصویر نظر آ گئی. تو عباس نے کہا مجھے پانی لانے کا کہا گیا تھا، پانی پینے کا تھوڑی کہا گیا. جب تک سکینہ نہیں پی لے گی میں اس پانی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اگر عباس پانی پی لیتے تو بازو قلم نہ ہوتے، پیشانی کے بل
گھوڑے سے نہ گرتے، لیکن عباس نے وہ پانی پھینک دیا، مشکیزہ بھرا اور سکینہ کے لیے پانی لے کر آئے اور جام شہادت نوش کی، لیکن جاتے جاتے لوگوں کو درس عیسیٰ دے کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس حقیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، جو کچھ سنا اور پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اہل بیت کے ایثار کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن